بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب، الذین وہ لوگ جن کو آتیناہم دی گئی کتاب، الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ وہ اس کو پہچانتے ہیں، کما جیسا کہ یعرفون ابناءہم وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ایک جماعت ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وہ چھپاتے ہیں حق بات کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب جنہیں ہمیں کتاب دی وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب اس کو پہچاننے سے یہ سے مراد کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے، کیونکہ ان کی کتاب توریت انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تھا اور بتایا گیا تھا کہ ایک نبی آئیں گے، آخری الزماں ہوں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے اور ان کا نام احمد ہوگا، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ان کا قبلہ بھی بدلے گا اور اللہ ان پہ قرآن مجید کتاب نازل فرمائے گا اور وہ سچی کتاب باقی کتابوں کی بھی تصدیق کرے گی۔ تو وہ اس کو پہچانتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو بخوبی علم تھا اور ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو۔ اب یہاں اللہ نے اس طرح سے تشبیہ دی کہ جیسے انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے اچھے طریقے سے کہ اس سے کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہو سکتی اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں، اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے تھے، لیکن ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا ان کا صرف یہ عناد اور سرکشی ضد کی وجہ سے تھا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ایک جماعت ان میں سے وہ حق بات کو چھپاتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے لیکن وہ حق بات کو چھپاتے تھے اور وہ جانتے بھی تھے اس چیز کو۔ الحق من ربک بے شک کہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین تو پس آپ نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے۔ پھر اللہ نے یہاں پر صاف فرما دیا کہ حق بات آپ کے رب کی طرف سے آ چکی ہے تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت بتا دی اللہ نے، قبلہ بتا دیا، بیت اللہ اس قبلہ ہے، ہوا مولیہا اسی کی طرف اس کا رخ ہے، فاستبقوا الخیرات بس تم سبقت کرو آگے بڑھو نیکی کرنے میں، اینما تکونوا اینا جہاں کہیں بھی، ما تکونوا تم ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا لے آئے گا تم سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر، علی مانے پر، ہر شے پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ نے یہاں پہ فرمایا ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک سمت مقرر فرما دی، ایک قبلہ مقرر فرما دیا اور اسی کی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے، اب تم نیکی کرنے میں سبقت کرو۔ تو وجہتن کا لفظی معنی آتا ہے سمت، رخ، لیکن یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قبلہ ہے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ ان کی قرات میں وجہتن کی جگہ قبلتن کا لفظ تھا۔ دیکھیں قرآن مجید آپ کو پتا ہوگا 7 قراتوں میں پڑھا گیا ہے، تو کچھ قرات میں جو پڑھا گیا اس میں لفظ بھی چینج ہیں، جیسے وجہتن سے مراد قبلہ ہے لیکن وہاں وَلِكُلٍّ وجہتن ہے، یہاں وہ پڑھتے ہیں وَلِكُلٍّ قبلتن، تو قبلتن ہی پڑھا جاتا ہے اس قرات میں۔ اور آپ دیکھیں گے جو سعودی عرب میں جو قرآن مجید رکھا ہوتا ہے اس میں تقریباً 6 صورتیں ہیں جن کے نام بھی چینج ہیں، جیسے اگر ہم سورہ اعلیٰ ہے تو اس کا نام لکھتے ہیں سبح اسمہ کے نام سے۔ اس طرح ابھی حج کے دوران ہی حرم میں ہی جب ہم نے جو ہے قرآن مجید دیکھا تو جو سعودیہ کا قرآن تھا اس میں تقریباً ہم نے خود کاؤنٹ کی دیکھی تو کافی صورتوں کے نام جو ہے وہ عرب والوں نے اسی صورت کے ناموں میں سے نکال کے رکھے تھے، لیکن ہمارے پاس جو قرآن میں الگ نام ہے اور وہاں الگ ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ عربی کو ہم سے زیادہ اچھا جانتا ہے۔ اسی طرح الگ قراتوں میں جن صحابیوں نے پڑھا ہے تو وہ اس کی جگہ الگ لفظ بھی لائے، معنی سیم ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ نیکیوں میں سبقت اختیار کرو، نیکی کرنے میں آگے بڑھو، تم جہاں بھی ہوں گے اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے جو آیت ارشاد فرمائی اس میں اللہ تعالیٰ بار بار
جو ہے وہ تکرار فرما رہے ہیں، بار بار قبلے کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ قبلہ تحویل قبلہ ہو چکا اور اب قیامت تک قبلہ جو ہے نہیں بدلے گا، یہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھنا نماز یہی ہمارا قبلہ ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور جہاں سے بھی تم نکلو، فَوَلِّ تو پھیر لو وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ اور بے شک کہ یہ حق کی بات ہے آپ کے رب کی طرف سے، زیادہ پسندیدہ ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ غافل نہیں ہے، عَمَّا اس چیز سے تَعْمَلُونَ جو تم کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا اور اگلی آیت میں بھی اسی طرح کے لفظ فرمائے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور جہاں سے بھی تم نکلو، فَوَلِّ تو پھیر لو وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف۔ یہ والی آیت یہاں تک اور یہ سیم یہی ارشاد فرمائے، تو تکرار ہے، بار بار ایک بات کرنا، تاکید کرنا، اس بات کی اہمیت کو بتانا مقصود ہے، اور اس لیے تاکہ دلوں کو اطمینان حاصل ہو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا تو پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اسی کی طرف، ہو سے مراد مسجد حرام ہے، بیت اللہ شریف ہے۔ اب بیت اللہ کو جو ہے اللہ کے گھر کو، خانہ کعبہ کو، بیت اللہ شریف کو، حرمین شریف کو مسجد حرام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حرمت والی مسجد ہے، اور اللہ نے چند چیزیں اس مسجد میں منع فرمائیں کہ وہاں پر کوئی مشرک وغیرہ داخل نہیں ہو سکتے، وہاں پہ کوئی کسی کو ضرر نہیں دے سکتا، وہاں پر اگر انسان کا کوئی دشمن بھی ہو تو اسے بھی معاف کر دیا جائے گا، اور وہاں پر کوئی بھی پتا وغیرہ اگر وہاں پودے ہیں کسی قسم کا بھی پتا نہیں توڑ سکتے، اور کسی قسم کی بھی کوئی اذیت کسی کو نہیں دے سکتے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت۔ اللہ نے بار بار فرما دیا تاکہ لوگ تمہیں یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارا قبلہ پہلے دوسرا تھا اب دوسرا ہو گیا۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سوائے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، فَلَا تَخْشَوْهُمْ تو نہ آپ ڈریں ان سے، وَخْشَوْنِي اور مجھ ہی سے ڈریں، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي اور میں پورا کروں گا اپنی نعمت کو، عَلَيْكُمْ تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور شاید کہ تم سب ہدایت پا جاؤ۔ تو اللہ نے یہاں پر بار بار ذکر کرنے کے بعد فرما دیا کہ تاکہ لوگ تم پر کوئی حجت نہ لا سکیں، کوئی بات نہ لا سکے، مگر جو ظالم لوگ ہیں وہ تو لائیں گے، لیکن آپ ان سے نہ ڈریں، آپ مجھ سے ڈریں، اور میں پوری کروں گا اپنی نعمتیں تم پر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بتایا کہ تم پر پوری کروں گا اور تمہیں ہدایت دے دوں گا۔ تو اللہ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ میری امت میں سے ہی، میری اولاد میں سے ہی آخری نبی بھیجنا، تو اللہ نے وہ نعمتیں جو ہیں پوری فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی مبعوث ہوئے، اور جو ان کا قبلہ تھا اللہ نے وہی امت محمدیہ کا قبلہ بھی وہی فرما دیا۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا قبول ہوئی اس کا بھی ذکر ہے، اور فرمایا آگے وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ سعودیہ کا قرآن ہے، بیت اللہ کا، اور اس میں دیکھیے سورۃ الاسراء اسراء ہے، اور پاکستانی قرآن میں سورہ بنی اسرائیل۔ تو ٹوٹل 6 صورتیں ہیں جن کے نام ڈفرینٹ ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سورہ غافر، اور یہاں پر ہے سورہ مومنون، سورہ فصلت، یہاں پر سورہ حامیم سجدہ، سورۃ الانسان، اور یہاں پر ہے سورہ دہر، سورہ زلزلہ، یہاں ہے سورہ زلزال، سورۃ المسد، اور یہاں ہے سورہ تبت۔ تو اس طرح تقریباً 6 صورتیں بنتی ہیں جن کے نام ڈفرینٹ ہیں، لیکن اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے۔